أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين، عليه أفضل الصلاة والسلام وآلاف التحية والثناء. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین. روح رمضان ہے امام زمانہ علیہ السلام. شہر اللہ کی جو حیثیت ہے وہ حجت اللہ کی وجہ سے، لہذا چلیں مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت ان کے جد کا پرسہ پیش کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعرہ الصلوات. مجالس شہادت مولا متقیان قائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب علیہ السلام سن 1443 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے. 1400 برس سے فکر بشری غور کر رہی ہے ذات علی بن ابی طالب پر، لیکن جیسے قرآن کے حروف مقطعات نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ ان کا انکار کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی ذات علی بن ابی طالب نہ کما حقہ سمجھ میں آ سکتی ہے نہ علی کا انکار کیا جا سکتا. علی کو سمجھنا کما حقہ کیوں ناممکن ہے؟ اس لیے بہت سادہ سی بات کروں گا، بچوں تک پہنچ جائے. اس ہستی کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے جس کی کوئی دوسری مثال ہی موجود نہ ہو؟ اگر
آپ نے یا میں نے کوئی شے نہیں دیکھی تو آپ مجھے مثال سے سمجھاتے ہیں. میں نے ممبئی نہیں دیکھا، آپ مجھے شاید کراچی سے سمجھائیں کہ جیسے شہر کراچی ہے، جیسے وہاں گلیاں ہیں، جیسے وہاں لوگ رہتے ہیں، ویسے ہی ممبئی ہے. تو میرا ذہن قریب ہو جائے گا کوئی، چونکہ ایک مثال موجود ہے. جس نے مثال کے طور پر ایک علمی مثال دے دوں، حضرت علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ، جو ان کی جنریشن تھی. اب جو ہماری جنریشن جنہوں نے براہ راست انہیں نہیں دیکھا، تو آپ مثال سے سمجھاتے تھے کہ علامہ قبلہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، ان کو دیکھیے تو آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ علامہ رشید ترابی صاحب ایسے تھے. دنیا میں ہر انسان کی، ہر شے کی، ہر مقام کی کوئی نہ کوئی اور مثال موجود ہے سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. بہت جلدی مجھے کچھ باتیں پیش کرنی ہے اور میں موضوع سے متصل ہو جاؤں گا فوراً سے پیشتر، کہ اس انسان کی کیسے سمجھا جا سکتا ہے جس کی کوئی اگزامپل موجود نہ ہو. لہذا شبلی شمیل ایک کرسچن رائٹر ہیں مصر سے، انہوں نے لکھا کہ علی نسخۃ مفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کاپی نہیں ہے کوئی. لہذا جارج جرداق ایک اور کرسچن رائٹر ہیں، صوت العدالت الانسانیہ، دا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی. اس میں انہوں نے لکھا کہ لست بمسلم، میں مسلمان نہیں ہوں، فضلا عن شیعہ، جائے گا کہ شیعہ ہوں، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، لیکن احب علیہ، اس کے باوجود میں علی سے محبت کرتا ہوں. ہر شریف النفس انسان یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بیتے نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لہذا ابو علی سینا نے ایک بات کہی. ابو علی سینا تاریخ اسلام کے سب سے بڑے فلسفی ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ کچھ تمہیدی باتیں سن لیں گے انشاءاللہ آپ تو آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں گی. ابو علی سینا سے جب پوچھا گیا کہ علی کی مثال باقی اصحاب میں کیسی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ علی کل بین الاصحاب، علی بن ابی طالب اصحاب کے درمیان ویسے ہیں جیسے المعقول بین المحسوس. کیا مطلب ہے اس کا؟ محسوس وہ ہوتا ہے ٹینجیبل، جسے حس کیا جا سکے، حواس خمسہ سے آپ درک کر سکتے ہیں، جسے دیکھ سکتے ہیں، جسے سن سکتے ہیں، جسے ہاتھ لگا سکتے ہیں، جسے چکھ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں محسوس. ایک ہے معقول، جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، جسے آپ چکھ نہیں سکتے. ابو علی سینا نے کہا کہ علی کی مثال اصحاب میں ویسی ہے جیسے محسوس کے درمیان معقول ہو. محسوس کے درمیان معقول ہو. پھر اس کے بعد اس پر ہمارے علماء نے، علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقام، انہوں نے یہ بھی کہا کہ البتہ یہ بھی بات ہے کہ محسوس کے ذریعے سے آپ معقول تک پہنچتے ہیں. یہ اللہ جانے بالکل ابتدائی مجلس میں ایک مشکل بات کو چھیڑ بیٹھا میں، لیکن امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے. محسوس کے ذریعے سے آپ معقول تک پہنچتے ہیں. دیکھیں خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن آپ خدا کے کائنات کے آثار کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں. تو ہوتا ہے نا کہ محسوس کے ذریعے سے آپ معقول تک پہنچتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصحاب رسول میں مجھے کوئی ایسا محسوس تو بتاؤ. اللہ اکبر یا علی. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا محسوس تو بتاؤ جو اصحاب رسول میں ہو، جس کے ذریعے علی تک پہنچا جا سکے، جس کے ذریعے اس معقول تک پہنچا جا سکے. کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. تو بہرحال ایک وہ ہستی کہ جسے کما حقہ ہو، جس تک پہنچنا ناممکن ہے. لیکن ہم سے ایک آ گیا کہ دیکھو تم اپنی بساط کے مطابق سفر کو آگے بڑھاؤ جتنا تم معرفت رکھتے ہو. رسول اللہ بھی اسی طریقے سے مولا علی کے بارے میں بیان کرتے تھے. ہر ایک کے سامنے ہر چیز نہیں کہہ دیا کرتے تھے. صحیح ہے. 7 مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جب مولا علی علیہ السلام نے سورج سے بات کی ہے. یہ 7 مرتبہ الگ الگ واقعات ہیں جس میں مولا علی علیہ السلام نے سورج سے بات کی. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب بعض افراد نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مولا علی کے بارے میں
یہ مولا علی میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں علی کے بارے میں بیان کیجیے. تو کہا جاؤ جنت البقیع میں دیکھو علی کیا کرتے ہیں. اچھا یہ کن لوگوں نے پوچھا تھا؟ اب میں ان کے نام نہیں لے سکتا یہاں پر، اس لیے کہ سلمان ابو ذر ہوتے تو نام لے لیتا. تو جب نام نہیں لے سکتا تو سمجھ جائیں کہ وہ کون تھے. تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ گئے. تو مولا علی نے جنت البقیع میں پہنچ کر سورج کو سلام کیا. سلام ہو اس اللہ کی مخلوق پر کہ جو انسانوں کو روشنی فراہم کرتا ہے. تو سورج علی بن ابی طالب کو جواب دیا، وعلیک السلام یا اخا رسول اللہ و یا حجت اللہ علی الخلق اجمعین. سلام ہو رسول اللہ کے بھائی پر اور اس پر کہ جو اللہ کی حجت ہے تمام مخلوقات پر، اس پر سلام ہو. اور پھر اب سننے کی بات تو یہ ہے کہ سورج نے علی ابن ابی طالب سے کہا کہ یا اول و یا آخر، یا ظاہر و یا باطن، یا عالم کل شے. اول پر سلام، آخر پر سلام، ظاہر پر سلام، باطن پر سلام، ہر شے کے عالم پر سلام. یا علی. اب سورج نے کہہ تو دیا لیکن یہ بڑی سخت بات تھی. اول و آخر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے. تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سورج کیا بات کر رہا تھا علی کے لیے، کبھی اول کہہ رہا ہے، کبھی آخر کہہ رہا ہے، کبھی ظاہر، کبھی باطن. تو اس وقت رسول اللہ نے اسے کام ڈاؤن کر دیا، یعنی اس سلسلے کو، کیونکہ ظرفیت نہیں رکھتے تھے نا، لہذا فرمایا کہ دیکھو اول سے مراد یہ ہے کہ علی سب سے اول وہ ہے کہ جو مجھ پر ایمان لے کر آیا. ان کے مطابق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ سب سے پہلے وہ اول ہیں کہ جو مجھ پر جس نے اسلام کا اظہار کیا. ورنہ بات تو بہت واضح ہے کہ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ متى اسلم علی، علی کب مسلمان ہوئے، تو ایک لفظ کا سوال تھا، ایک لفظ کا جواب دیا امام نے، متى کفر علی، علی کافر کب تھے کہ ان کے اسلام لانے کی بات کی جائے. یہ ساری باتیں مجھے ایک جگہ تک پہنچانی ہے، آپ کے ذہن میں رہیں یہ ساری باتیں. اور ایک ایسا موضوع ہے کہ جو یوزولی ممبروں پہ نہیں پڑھا جاتا، جبکہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی اور احادیث بھی موجود ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہی وہ موضوع اور ان کی پوری حیات پر محیط ہے، لہٰذا یہ موضوع ان 3 دنوں میں بیان ہو جائے. اور فرمایا کہ یا اول یا آخر، کہ آخر سورج نے علی کو اس لیے کہا کہ میں علی سب سے آخر وہ ہوں گے کہ میرا سر جن کی گود میں ہوگا. اور ظاہر و باطن اس لیے کہا کہ میرا علم علی سے ظاہر ہوگا. باطن اس لیے کہا کہ میرے راز کو علی چھپا کے رکھے گا. تو جو ان کے اعتبار سے ذہنیت تھی وہ رسول اللہ نے بیان فرما دی. تو لہٰذا مولا کائنات کی شخصیت وہ بھی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی معرفت کا سفر طے کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے مجالس سے اپنے آپ کو کچھ مزید بڑھا سکیں مولا کائنات کے در کی طرف. یہ تمام باتیں وہ تھیں کہ ان باتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے کہ علی ابن ابی طالب سے لوگوں کو حسد رہا. اور سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا موضوع ہے کہ علی ابن ابی طالب سے کیوں حسد رہا، کون حسد کرنے والے تھے، اس کی کیا وجہ تھی. اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 54، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. یہ لوگ حسد کرتے ہیں کچھ لوگوں سے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے. اس آیت کو ذہن میں رکھیں گے، سورہ نساء نمبر 54 ہے یہ، کہ حسد کیا جاتا ہے. امام نے فرمایا ناس سے مراد ہم اہل بیت ہیں. یہاں پر کتاب الکافی کی روایت ہے کہ ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے حسد کیا گیا، اس لیے کہ اللہ نے جو فضل ہمیں عطا فرمایا. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اس لیے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی. آل ابراہیم آل علی ہے کہ ہم نے انہیں کتاب اور حکمت عطا کی، یعنی رسول اللہ کو عطا کی کتاب اور پھر حکمت عطا کی. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کی. خود مولا علی علیہ السلام کی روایت ہے ملک عظیم کا مطلب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو حسد ہوتا تھا مولا علی سے. ملک عظیم کیا ہے یہاں پر؟ عجب جملہ ارشاد فرمایا کہ ملک عظیم یہ ہے کہ اللہ نے ہماری اطاعت کو تمام مخلوقات پر واجب قرار دیا. یہ جو تمام مخلوقات پر ہماری اطاعت واجب ہے یہ ملک عظیم ہے. یہ اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا، صرف ہمیں عطا کیا بس. لہذا لوگوں کو مولا نے فرمایا کتاب الکافی میں فرمایا کہ ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے انفال عطا کی. انفال کا مطلب ہے کہ پہاڑ، سمندر، دریا، نہریں، یہ سب اہل بیت علیہ السلام کی ملکیت میں. اور وصف المال، اور مال کا خاص ایک حصہ ایسا عطا کیا ہے کہ جو بہترین مال ہے، یعنی دنیا کی ہر بہترین شے ہم سے منسوب ہے. پھر فرمایا کہ ہم راسخون فی العلم، ہمارے سینوں میں علم راسخ ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا.
وَنَحْنُ مَحْسُودُونَ، اور ہم وہ ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے۔ امام نے پھر آیت پڑھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو فضیلت عطا کی کہ ام یحسدون الناس، لوگ حسد کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو حسد کا معاملہ ہے نا مولا علی علیہ السلام سے اور ان کی اولاد سے، آپ دیکھیے یہ سلسلہ مولا علی کی شہادت تک پہنچا ہے اور بلکہ کربلا تک پہنچا ہے۔ یہ ایک لفظ ہے حسد، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے حسد آپ کسی عام انسان سے کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ خاندان اہل بیت سے حسد ہو گیا بعض لوگوں کو۔ اچھا، اس میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، اگر میں ہسٹری تھوڑا سا آپ کو سنا سکوں، اس میں دو طرح کے لوگ تھے کہ جو مولا کائنات کی فیملی سے حسد کر رہے تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو علی سے فضائل کی مار کھا رہا تھا، یعنی رسول اللہ جو فضائل کہیں وہ مولا علی کے لے کہیں، اور ایک وہ گروہ تھا ان میں جو میدان جنگ میں علی سے تلوار کی مار کھا رہا تھا۔ جو فضائل کی مار کھا رہے تھے وہ بظاہر مسلمان بن کر رسول اللہ کی محفل میں بیٹھتے تھے، جو مسلمان نہیں تھے اصل میں منافق تھے، جن کے لیے پورا سورہ منافقون نازل ہوا۔ تو اب رسول اللہ کبھی مولا علی کے لیے کہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے، کبھی کہیں کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے، کبھی کہیں لَأُوتِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، میں علم علی کو دوں گا، کبھی کہیں بَرَزَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَى الْكُفْرِ كُلِّهِ، سارا کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور جنگ تبوک پر تو رسول اللہ نے حد ہی کر دی جب یہ فرما دیا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے میرے ساتھ آپ کہ علی آپ کی مثال مجھ سے ویسی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن بس میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن میرے خلیفہ آپ ہیں۔ اور پھر آئسنگ آن دا کیک یہ ہو گیا کہ جب غدیر کے میدان میں بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ گروہ وہ ہے کہ جو علی بن ابی طالب سے فضائل کی چوٹ کھا رہا ہے۔ ہر فضیلت مولا علی کے لیے بیان کی گئی۔ آپ مجھے بتلا دیجئے صدر اسلام میں کسی ایک شخصیت کے لیے رسول اللہ نے کچھ اور کہہ دیا ہو، بلکہ ہر وہ شے کہ جو مسلمانوں کی نگاہ میں عظیم تھی رسول اللہ نے اس علی سے جوڑ کر فضیلت کو بیان کیا۔ کعبے کو عظیم سمجھتے تھے مسلمان، کہا یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد کو عظیم سمجھتے تھے مسلمان، فرمایا یا علی مثلوں کا فی الناس کا مثل سورۃ التوحید فی القرآن، اے علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسی ہے جیسے قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ شب جمعہ کو عظیم سمجھتے تھے مسلمان، فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر الناس کا فضل علی بن ابی طالب علی سائر شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسی ہے جیسے علی بن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے۔ رمضان کو عظیم سمجھتے تھے مسلمان، فرمایا کہ رمضان کا مقام باقی مہینوں میں ویسا ہے جیسے علی کا مقام باقی انسانوں میں۔ تو جہاں کہیں جس شے کو مسلمان پہلے سے عظیم سمجھ رہے تھے اسے جوڑ کر رسول اللہ نے مولا علی کی فضیلت بیان کر دی۔ تو یہ اتنا تسلسل تھا فضائل کا، اتنا تسلسل تھا کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم ہو کے جھک جائیں، کچھ تھے ایسے جو سلمان تھے، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر جیسے افراد، لیکن تاریخ میں ایک سلسلہ ہے پورا جہاں علی بن ابی طالب سے حسد ہوا لوگوں، اور حسد شدت سے بڑھتے بڑھتے کس مقام تک پہنچا۔ اچھا، یہ ایک گروہ ہے۔ ایک دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں علی کی تلوار سے مار کھا رہا تھا۔ یہ ابو سفیان کا خاندان ہے۔ اچھا، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا اگر آپ ایک جملہ میرا قبول کر سکیں جو شاید تینوں مجالس کا خلاصہ ہے۔ فضائل علی بن ابی طالب سے یا مولا کائنات کی ذات سے حسد کرنے والے دو طرح کے لوگ تھے۔ کچھ منافقین جو مولا کائنات کے فضائل سن کر حسد کرتے تھے، کچھ وہ کہ جو علی کی تلوار کی چوٹ کھا رہے تھے۔ یہ دونوں گروہ جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت مل گئی تو علی سے لڑنے کے لیے سامنے آئے۔ میں نے کہا ابو سفیان کا گروہ وہ خاندان وہ تھا کہ علی سے تلوار کی مار کھا چکا تھا، بدر میں بھی سناتا ہوں، احد میں، اور کچھ وہ تھے، اب میں کتنے ابو سنواؤں آپ کو، کہ جو فضائل کی مار کھا رہے تھے۔ ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ جب علی ابن ابی طالب کے پاس ظاہری خلافت آ گئی تو یہ دونوں گروہ علی سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ جو فضائل کی مار کھا رہا تھا اس کی بیٹی علی کے مقابلے میں آئی، جو تلوار کی مار کھا رہا تھا اس کا بیٹا علی کے مقابلے میں آیا۔
تو ایک لفظ آپ کو احادیث میں ملے گا محسود. محسود ویسے قبیلہ ہے پاکستان میں، لیکن محسود عربی زبان میں، اور ظاہر ہے کہ جس قبیلے کا میں نے نام لیا اس سلسلے میں ایک الگ تاریخ ہے دہشت گردی کی، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ محسود عربی زبان میں کہتے ہیں جس سے حسد کیا جائے. تو امام علیہ السلام نے، پانچویں امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا نحن محسودون، ہم وہ ہیں جن سے حسد کیا گیا ان سب باتوں کی وجہ سے. اچھا، یہ حسد تو شروع ہو گیا تھا دعوت ذو العشیرہ سے، پھر شیب ابی طالب میں، پھر شب ہجرت، لیکن یہ حسد کی آگ مکمل طور پر بھڑک گئی بدر کے میدان میں. اب میں کیا کروں، مجھے تھوڑا سا مولا کائنات کی جنگوں پر اشارہ کرنا پڑے گا ان 3 مجالس میں، اور اگر ان مجالس میں نہ پڑھوں تو کب پڑھوں. بدر میں جب مسلمان ہجرت کر کے جا چکے ہیں تو اب تو کفار کو سکون ہونا چاہیے کہ مکہ میں جو تھے اپنا دین پھیلا رہے تھے، ابھی چلے گئے مدینہ تو چلے معاملہ ختم ہوا. لیکن بات معاملہ ختم ہونے پر نہیں ہے. لیکن ایک طرف ہے بنی امیہ، ایک طرف ہے بنی ہاشم. تو امیہ اور ہاشم، پھر امیہ کا بیٹا حرب اور عبد المطلب، پھر ابو سفیان اور ابو طالب. تو ان کا نزاع ابتدا سے رہا ہے، اور اس پر کم از کم 10 مجلس ہو سکتی ہیں کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم سے لے کر جو سلسلہ پہنچتے پہنچتے کربلا تک کیسے آیا. ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. تو یہ بالکل چین ہے تسلسل واقعات کا. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو اس دین کو ختم کرنا ہے، لہذا لشکر بنایا، اور لشکر بڑا طاقتور بنایا تھا 1000 افراد کا. اچھا، بدر چونکہ کل دن گزرا ہے، 17 رمضان فتح غزوہ بدر ہے. صرف ایک علی ہی ہے کہ جس سے فتح ہوئی ہے ساری جنگیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو 1000 افراد کا لشکر بنا کر ابو سفیان اس نے بھیجا ہے اس لشکر کو. وہ خود تو نہیں آیا ہے لیکن اس نے بھیجا اس لشکر کو. اور یہاں پر تقریباً یہ مدینہ سے 130 کلومیٹر دور پر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بدر. اس مقام پہ لڑائی لڑی گئی ہے، لہٰذا اس جنگ کو غزوہ بدر کہتے ہیں. اچھا، یہ 1000 افراد کا لشکر جو لے کر آ رہا ہے نا، یہ لشکر مطلب جرار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے پاس تلواریں ہیں، سب کے پاس سواریاں ہیں، فل لوڈڈ ہے. اور دوسری طرف سے رسول اللہ کا جو لشکر یہاں سے چل رہا ہے یہ 313 افراد ہیں. 313 افراد میں 2 گھوڑے ہیں، 6 اونٹ ہیں، ختم. اکثر کے پاس تلوار نہیں ہے، پیدل چل رہے ہیں اکثر. اور یہ پہنچے ہیں. اب تاریخ اسلام نے کیا کچھ اس میں خرافات نہیں بھر دی. اپنی مسلمانوں کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ رسول اللہ ابو سفیان کا لشکر لوٹنا چاہتے تھے، لہٰذا اس نے وہ لشکر بھیجا رسول اللہ کے مقابلے پر. میں مسلمانوں سے تو ان سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اسے کوئی امید ہوتی تو علی اور غیر علی میں کوئی فرق نہ کیا ہوتا انہوں نے کیا. لیکن مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ ذرا غور کریں اور سوچیں اور سمجھیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں. دیکھیں یہ بدر ہے 1400 سال پہلے. تو یہ جو 1400 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو اگر کوئی یہ ذہن میں آئے کسی کے کہ 1400 سال پہلے کی بات مولانا صاحب آپ کیوں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 1400 سال پہلے بدر کی لڑائی ضرور ہوئی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی 1400 سال کا نہیں ہے، سال کا ہے. اور بالخصوص ہمارے جو بچے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے بدر میں کون سے 3 لوگ تھے کہ جو کفار کے لشکر سے آئے، کون سے تھے کہ جو مسلمانوں کے لشکر سے آئے. کم بچوں کو یہ معلوم ہے. اب ہسٹری انہیں نہیں معلوم، اور بالخصوص انہیں اس لیے معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا اثر آج تک جاری ہے. اس کا اثر اس لیے آج تک جاری ہے کہ اگر مولا کائنات سے حسد کیا گیا اور پھر اس حسد کی وجہ سے امیر المومنین کو خلافت نہیں دی گئی، تو اس کا اثر آج تک اس طرح سے جاری ہے کہ میں اپنے دینی اور شرعی معاملات میں کون سی لائن اختیار کروں. ان لوگوں کی لائن جنہوں نے علی سے حسد کیا، یا ان لوگوں کی لائن کہ جس نے رسول اللہ کی ایسی حمایت کی. سبحان اللہ، کہ در حقیقت اگر علی بن ابی طالب کا خون نہ ہو اور اولاد علی کا خون نہ ہو تو اسلام میں آپ کو سوائے پھر قتل و غارت کے اور ڈاکہ زنی کے اور لوٹ مار کے اور کچھ نظر نہیں آتا. یقین فرمائیے. ایک اچھے بزرگ خطیب ان کا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تاریخ آل محمد نہ ہو نا تاریخ اسلام میں، تو اسلام فقط لٹیروں کا، قذاقوں کا، ظالموں کا، جابروں کا مذہب بن کے رہ جائے. ہے ہی نہیں کچھ اس میں، کوئی اصلاح کی، کوئی شرافت کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں، جب تک کہ آل محمد کا آپ ذکر نہ کریں تاریخ آل محمد میں. تو جب یہ پہنچے ہیں تو یہاں سے اب لشکر کفار سے 3 لوگ سامنے آئے، عتبہ، شیبہ، ولید. علی سے حسد کی آنکھ کب بھڑکی ہے. اور وہاں سے جو انصار تھے جنہوں نے رسول اللہ کو ریسیو کیا تھا مدینہ میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ
ہمارے مہمان ہیں اور یہ مہاجرین بھی ہمارے مہمان ہیں. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ جائیں جنگ کرنے کے لیے, تو سب سے پہلے ہمیں اجازت ہے کہ ہم جائیں گے. اور رسول اللہ نے ان کی تجویز کو قبول کیا اور وہ پہنچے. اب 3 انصاری نکلے ہیں وہاں سے عتبہ, شیبہ, ولید. اچھا عتبہ, شیبہ, ولید آپ نے نام تو سن لیے, ذرا تعارف کروا دوں کہ یہ ہیں کون. کبھی آپ کسی شخصیت کو جانتے نہیں ہیں, کون جانے کا بچہ کہ عتبہ کون ہے, شیبہ کون ہے, ولید کون ہے. لیکن اگر کسی مشہور شخصیت کو آپ جانتے ہو, میں کہوں اس کا بھائی, اس کا بیٹا, اس کا باپ, تو پھر تو سب کو سمجھ میں آئے گا نا. تو ایک بڑی مشہور شخصیت ہے تاریخ اسلام کی جس کا نام ہے ہندا. ایک ہے ہندا کا باپ, ایک ہے ہندا کا چچا, ایک ہے ہندا کا بیٹا. کیا ظلم ہے واقعی تاریخ اسلام میں کہ جو پورا خاندان آیا رسول اللہ کے مقابلے پر, اسی کو بعد میں تم نے خلافت دے دی. اور اسی کو جب نواس رسول سبحان اللہ حاکم شام کے مقابلے میں آئے تو لوگ یہ کہیں کہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان معاملہ تھا تو پھر آخر میں صلح پر منتج ہو گیا, تو آپ کو بگڑنے کی کیا بات ہے. جناب ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہ کون سا مسلمان گروہ ہے, اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے, اور اس کی کیا ہمدردی ہے مسلمانوں کے ساتھ. بات واضح ہو رہی ہے, کنفیوژن تو نہیں ہو رہا نا. تو عتبہ, شیبہ, ولید, ہندا کا باپ, ہندا کا بھائی, ہندا کا چچا, ہندا کا بیٹا. یہاں سے 3 انصاری نکلے. جب 3 انصاری وہاں سامنے آئے تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم انصاری ہیں, اس طرح سے ہمارا نام یہ. کم تو تم جانتے نہیں, تمہارا لیول ہی نہیں کہ تم ہمارے مقابلے میں لڑو. ہم تو مکے کے, ہم قریشی ہیں. یہ قریشی سے آپ کے دماغ میں کوئی اور قریشی نہ آ جائے, یہ اس زمانے کے قریشی کی بات ہو رہی ہے. کہے کہ مجھے بھی احساس ہوا, ہم تو بڑے خاندان, ہم خاندانی لوگ ہیں. یہ محمد نے کس کو ہمارے مقابلے میں بھیج دیا ہے؟ تم سے تو قتل ہونا بھی ہماری توہین ہے, قتل کرنا بھی ہماری توہین ہے, جاؤ واپس. اب وہ انصاری پریشان ہو گئے, کیا کریں, ان پر حملہ کریں گے. انہوں نے پیغام بھجوایا رسول اللہ کو. رسول اللہ نے کہا آ جاؤ واپس. اب جب وہ 3 انصاری واپس آئے تو رسول اللہ کو اپنے لشکر سے اب 3 خاندانی چاہیے. ذرا تعریف تو سمجھ میں آئے بچوں کو کہ رسول اللہ کو اپنے لشکر سے 3 خاندانی چاہیے. ولید, یہاں سے چلے حمزہ, عبیدہ, علی. ایک ہے محمد کا چچا, 2 ہے محمد کے چچا زاد بھائی, حمزہ بن عبد المطلب, عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب, علی بن ابی طالب بن عبد المطلب. اب جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں جو کفار تھے نا, ان کے چہروں پر وہ جو ہے وہ لوہے کی جالیاں جیسی جو زرہ ہوتی نا وہ تھی, تو وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے, سمجھ نہیں پا رہے دور سے. کہا کون ہو تم؟ انہوں نے تعارف کروایا, حمزہ ابن عبد المطلب, عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب, علی بن ابی طالب بن عبد المطلب. تو سامنے سے کچھ نہ کہہ سکے بلکہ اتنا کہا کہ آدھا کفن کلیم, یہ وہ ہم کف ہیں, یعنی جہاں پر پورا کفر ہے اور یہاں پر پورا ایمان ہے. یہاں ایک طرف بنی امیہ ہے, ایک طرف بنی ہاشم ہے. محمد نے وہ بھیجے, وہ جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اور اس وقت چونکہ حضرت حمزہ سب سے سینئر تھے یہاں پر اور عتبہ وہاں سے بڑا تھا, تو حمزہ علیہ السلام اور عتبہ, اس کے بعد شیبہ, تو یہاں سے عبیدہ, اور ولید وہاں جوان تھا, اور علی بن ابی طالب 25 برس کے. ابھی جنگ شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے جس شخص نے کفار کے کسی پہلے شخص کو قتل کر کے وصل جہنم کیا وہ علی بن ابی طالب تھے. پلک جھپکتے میں ولید قتل ہو چکا تھا, اور پھر انہوں نے حمزہ کو دیکھا تو حمزہ بس تلوار نکال رہے تھے عتبہ کو مارنے کے لیے, اور عبیدہ ابھی گھرے ہوئے تھے شیبہ کے ساتھ, کہ علی بن ابی طالب وہاں پہنچے اور عبیدہ کے ساتھ شیبہ کو بھی قتل کیا. اور جب یہ سلسلہ ہو گیا تو وہاں سے اب کفار کا لشکر دوڑا سامنے حملہ کرنے کے لیے, اور علی بن ابی طالب کبھی قلب لشکر پر, کبھی دائیں کبھی بائیں, اور جو علی کے مقابلے میں آتا گیا 2 ٹکڑے ہوتا گیا. شروع میں تو انہوں نے سمجھا کہ آج یہ 25 سال کا جوان آج کھلے میدان میں آیا ہے پہلی مرتبہ, آج بدلہ لے لو اس سے. اس لیے کہ یہ وہی تھا کہ جب ہمارے بچے محمد کو پتھر مارتے تھے تو ہمارے بچوں کی پٹائی وہاں کرتا تھا. یہ وہی ہے کہ جس نے شب حجت بستر رسالت پر سویا تھا اور رسول اللہ کو جانے کا موقع دیا تھا. یہ وہی ہے کہ شیب ابی طالب محمد کی حفاظت یہ کرتا رہا تھا.
تو ان کے دل میں دعوت ذوالعشیرہ کا بغض ہے، شیب ابی طالب کا بغض ہے، شب ہجرت کا بغض ہے، کم ٹوٹ پڑو علی پر. اور جب علی ابن ابی طالب نے سامنے شجاعت وجود، ابن ابی العدی معتزلی نے لکھا ہے کہ علی وہ ہے کہ جس کی شجاعت وجود ہے پورا اس کا. تو جب جنگ ہوئی تو 70 مارے گئے کفار کے. مجھے بدر نہیں پڑھنی، بدر پڑھوں تو کم از کم 2-3 مجلسیں چاہیے. جب جنگ تھمی تو 70 مارے گئے کفار کے، جس میں سے 35 علی نے اکیلے مارے تھے، اور 35 سب مل کر مارے تھے، جن میں سے ہر ایک میں علی شریک تھے. کیا کہنا؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں بتلانا چاہ رہا ہوں علی سے حسد کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، جو بغض کی آنکھ ہے وہ کہاں سے بھڑکی ہے. اچھا اب یہ سب بھاگے تو 70 لوگ قتل ہو چکے تھے، باقی اپنی جان بچا کر بھاگے. ابو جہل مارا جا چکا تھا، حنظلہ بن ابی سفیان مارا جا چکا تھا، سب علی بن ابی طالب کی تلوار کے ہاتھوں. اچھا وہ جب وہاں سے آئے تھے نا تو تاریخ میں جا کے پڑھیے گا، جب مکہ سے چلے تھے تو کہتے ہوئے آپس میں چلے تھے بس محمد کا سر لینے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے کہیں پڑا ہوا ہے تو مل جائے گا. اور جب واپس پلٹے تو کوئی الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں کہ پتہ چل رہا ہو کہ جنگ بدر میں ہو کیا رہا تھا. تو جب واپس پلٹے تو اس امید کے ساتھ تھے کہ ہاں بس اب تو محمد کا سر نعوذ باللہ آ رہا ہوگا. اور جب روتا پیٹتا لشکر جب آیا ہے تو ہے کیا ہو گیا؟ تو اب کسی کا چاچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھائی، کس نے مارا؟ علی نے، علی نے، علی نے، علی نے، علی نے. ایک عجب یا علی. مکہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، نام ہے علی ابن ابی طالب سے. علی کے نام کا سب نوحہ پڑھ رہے تھے کہ علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا. سب سے زیادہ جو خاندان برباد ہوا وہ ہندا کا تھا. ہندا کا باپ، ہندا کا چچا، ہندا کا بھائی، یہ میں نے پہلے بتا دیا، اور ہندا کا بیٹا حنظلہ ابن ابی سفیان، یعنی جس کا باپ، چچا، بھائی، بیٹا سب مارے گئے اور سب کو علی نے مارا. یہ جو جنگ تھی نا، یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی زر زن زمین پر نہیں ہو رہی تھی. یہ نہیں تھے کہ بنی ہاشم نے کوئی قبضہ کر لیا تھا بنی امیہ کی زمین پر تو وہ آئے تھے چھڑانے کے لیے، یا کوئی کسی خاتون کا معاملہ نہیں تھا کہ شادی بیاہ کے معاملے پہ جھگڑا ہو گیا تو وہ لڑنے کے لیے آئے تھے. یہ جو زرزن زمین کا معاملہ ہوتا ہے، یہ معاملہ اس بارے میں تھا کہ بنی ہاشم کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اور بنی امیہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اللہ ایک نہیں ہے، بت 360 ہے. جنگ اس پر ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور میں نے عرض کیا کہ یہاں سے یہ نقطہ آغاز ہے اہل بیت سے حسد کا. اس سکے کا ایک رخ ہے بدر، اس سکے کا دوسرا جو رخ ہے وہ ہے کربلا. اگر نہ ہوتا ایسا تو یزید کیوں کہتا کہ جب سر امام حسین علیہ السلام سامنے آیا، یا لیت اشیاخی بے بدر ان شہید، کہ میرے بزرگ زندہ ہوتے بدر کے تو وہ دیکھتے کہ آج میں نے بدر کا بدلہ چکا دیا. اب بدر کے موقع پر نہ امام حسین علیہ السلام کو ظاہری حیات تھی، ان کی ولادت ہوئی تھی، نہ یزید دنیا میں پیدا ہوا تھا. تو یزید نے تو دیکھا ہی نہیں کہ بدر میں کیا ہوا تھا، لیکن اتنا ضرور ہے نا کہ جب سے پیدا ہوا ہے تو اپنے خاندان میں ہائے بدر، ہائے بدر، ہائے علی، ہائے علی، ہائے علی سنا ہوگا نا. تو وہ جو بغض تھا علی بن ابی طالب کا دل میں، اور اولاد علی سے. اچھا بدر پہ جب، میں وقت نہیں ہے میرے پاس، یہ حسد کی آنکھ بڑھتے بڑھتے وہاں پہ پہنچی کہ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، 1000 کا لشکر کافی نہیں ہے، 3000 کا لشکر بنا، 3000 کا پھر لشکر بنا. اور جب جنگ احد ہوئی، یہ 1 سال کے فرق کے ساتھ ہے، تو ہندا جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈھول لے کر اسے پیٹا کرتی تھی مکہ میں، اس لیے کہ جو کفار کی سرداری تھی نا وہ 3 لوگوں کے پاس تھی، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان. ابو جہل بدر میں مارا گیا، ابو لہب اتنا بڈھا ہو گیا تھا کہ وہ بدر میں آیا ہی نہیں تھا، اور بدر کا سن کے وہ گھٹ گھٹ کر مر گیا. سیصلی نارا ذات لہب، واصل جہنم ہو گیا. اسی لیے تو قرآن کی سند موجود ہے، سیصلی نارا ذات لہب، کوئی غیر پارلیمانی لفظ بھی نہیں اگر کہا جائے تو. ایک صلوات کا حق بنتا ہے اب یہاں پر محمد علیہ.
کیا بات ہے. اللہم صلی علی. پانی دے دیں گے یا نجف رسا نعرہ لگائیں. تو اب وہ ڈھول پیٹ پیٹ کر یہ کہا کرتی تھی اس لیے کہ ابو جہل مارا گیا. غور کیجئے گا, ابو لہب خود مر گیا, تو اب لشکر کفار کی سرداری کس کے پاس آ گئی؟ ابو سفیان اور اس کی بیوی. عورتوں کی سردار ہندا, مردوں میں سردار ابو سفیان. تو وہ جاتی تھی گھر گھر چندہ لینے کی کہ اب مال جمع کرو. شاعری پڑھتی تھی, محمد اور علی کے خلاف بالخصوص اکساتی تھی لوگوں کو. اب 3 گنا زیادہ پھر لشکر تیار کیا, 3000 کا لشکر. احد کے مقام پر میں نے کہا مجھے جنگیں نہیں پڑھنی ہے, مجھے فقط یہ بتلانا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے بغض ہے کیوں. اس لیے کہ ساری کفار کی جو منصوبہ بندی ہے نا, وہ ناکام صرف ایک شخص نے کی ہے, صرف ایک شخص نے کی. یقین جانیے اور کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. احد میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے تھے, اتنا پہنچ گئے تھے کہ اگر پتھر مار رہے تھے تو حضور کے دندان مبارک لگ رہے تھے, اتنا قریب تھے. یہاں سے 3000 کا لشکر ہے, یہاں سے 700 کا لشکر ہے. علی جی بن ابی طالب چلے ہیں, پھر علی, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب عورتوں کا لشکر بھی وہاں سے آیا ہے. یہ تاریخ وہاں سے چلتی ہے, یاد رکھیے گا ذرا. یہ اچھا, مجھے نہیں معلوم کہ کیوں وہ لشکر آیا, مجھے نہیں معلوم, کیونکہ اتنی شکست فاس جب بدر میں ہو چکی ہے تو عورتوں کا کیا کام ہے اب ہندا کے ساتھ. اور عورتیں آئی ہیں جو گیت گا رہی ہیں, نحنو بنات الطارق نمشی علی نوارق, یہ گیت گا رہی ہیں. ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں کہ جو مخمل کے فرشوں پہ چلتی ہیں. سوچ رہا ہوں اگلا جملہ سناؤں کہ نہ سناؤں. اپنے لشکر سے کہہ رہی ہیں کہ میں بہت ہی احتیاط سے سناتا ہوں. اب وہاں پر کچھ بے حیا ایسے تھے کہ جو مردوں کے درمیان بھی عورتیں اس طرح کے شعر گا رہی تھیں اور لوگ سن رہے تھے. مجھے تو یہاں بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی حیا آ رہی ہے, ہلکا میں نقل کفر کر رہا ہوں فقط. تو کہ اپنے لشکر والوں سے کہ دیکھو اگر تم آج ڈٹ گئے تو ہم بستر پر تمہارے ساتھ ہوں گی. یہ میں نے بہت ہلکا کر کے کہا ہے. تو اس طرح سے جوش دلا رہی تھی. یہاں علی بن ابی طالب نکلے, وہاں سے کافروں کا پہلا شخص علم لے کر نکلا. پہلے کو علی نے مارا, دوسرے کو پھر علی نے مارا, تیسرے کو مارا, چوتھے کو مارا, پانچویں کو مارا, چھٹے کو مارا, ساتویں کو مارا. یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں جو ہے. 7 کو علی ابن ابی طالب نے جب مار دیا تو اب کسی مرد کی ہمت نہیں تھی کہ وہ علم اٹھایا کر. تو ایک عورت آئی, اس نے آ کر وہ علم لیا اور علی بن ابی طالب نے لا حول ولا قوت کر کے واپس پلٹے. سبحان اللہ, کیا کہنے علی کا. ابھی میں پہنچا اگر آگے تک تو میں بتلاؤں گا کہ علی فقط تلوار نہیں چلاتے تھے, دشمن کا سر نہیں کاٹتے تھے. دشمن کا سر تو بحکم رسول اللہ قلم کرتے تھے, لیکن اصول انسانیت کو نہیں کاٹتے تھے. ہر ایک ہاتھ اتنا سبک نہیں ہوتا کہ دشمن کو تو مار دے لیکن اصول زندہ رہنے دے. سامنے جب عورت آئی, علی بن ابی طالب واپس پلٹے. اور پھر وہاں سے پھر ایک گمسان کروں گا. احد کی ایک پہاڑی تھی, 4 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے. پہاڑی تھی, اس پہاڑی پر مسلمانوں کا جو 700 کا لشکر ہے اس میں ایک ایشو یہ تھا, یا قدرتی طور پر ایک بات یہ تھی کہ اس پہاڑی پہ ایک ٹنل, تو اس طرح سے وہ نکلے گا کہ بالکل مسلمانوں کی بیک پر وہ آ کے نکل جائے گا لشکر, اور پیچھے سے حملہ کر دے گا. اور آگے سے تو ہے ہی کفار کا لشکر. تو رسول اللہ نے ان 700 میں سے 50 افراد سے کہا تھا کہ دیکھو تم پہاڑی پر یہاں کھڑے رہنا اور ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا اس مقام کو, اور تم آن ڈیوٹی ہو, لہٰذا چاہے ہم کفار کو حملہ کرتے ہوئے اور انہیں شکست دیتے ہوئے مکہ تک پہنچا دیں, یا وہ ہمیں پیچھے کرتے ہوئے مدینہ تک پہنچا دیں, لیکن خبردار تم اس مقام کو نہ چھوڑنا, اور میری ضمانت یہ ہے کہ تمہیں مال غنیمت میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی, ملے گا تمہیں. جب مسلمانوں نے حملہ کیا اور علی بن ابی طالب اس میں سب سے آگے تھے, اور حمزہ ابن عبد المطلب,
تو وہ لشکر کفار کا بھاگا، اور یہاں جو 50 افراد تھے اس میں سے ایک سردار رسول اللہ نے بنایا تھا، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو وہ مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، تو چلو ہم چلتے ہیں کہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو سردار نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ تو تھوڑا دیر انہوں نے پھر اور انتظار کیا، کہا نہیں پتہ نہیں کون سا مال بچے کون سا نہ بچے۔ لہذا 50 میں سے 48 چلے گئے مال غنیمت جمع کرنے کی تاریخ میں، 2 لوگ رہ گئے۔ 48 کتنا پرسنٹ ہوتا ہے میرے بھائی؟ 96%۔ 96% رسول اللہ کا حکم چھوڑ کے چلے گئے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے علی کے بارے میں کلیئر اعلان کیا ہوتا، ہائے 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 پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے، یا علی یا علی، ہم سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے علی کے بارے میں کلیئر اعلان کیا ہوتا تو لوگ علی کو نہ چھوڑتے اور علی کو خلافت دے دیتے۔ ارے احد کی پہاڑی پر کلیئر اعلان تو کیا تھا، 96% بھاگ گئے تھے، تو اب کیا شکوہ کیا جائے؟ یہ رسول اللہ کے زمانے میں زندگی میں بات ہو رہی ہے، انہوں نے نہیں مانا حکم۔ اور پھر وہیں کفار کے لشکر کو محسوس ہوا کہ یہاں سے تو وہ دستہ ہٹ گیا، انہوں نے پھر بیک سے حملہ کیا اسی ٹنل سے، تو 2 لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے حضور کے حکم پر جنگ کرتے ہوئے۔ اور جب اس طرف سے وہ آئے تو ایک طرف سے 3000 کا لشکر اور ایک طرف جب 700 کا تھا لشکر، تو اگر دونوں طرف سے بھی کفار کا لشکر ہو تو ڈبل ہوتا ہے دونوں طرف سے، تو مسلمان درمیان میں اب گھرے ہوئے اور ایک کے بعد ایک حملہ شروع ہوا، اور اتنا قریب پہنچ گئے وہ مسلمانوں کو بھگاتے بھگاتے اور قتل کرتے کرتے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو حکم رسول سے جام شہادت جنہوں نے نوش کیا، اس میں سے کچھ وہ تھے کہ جو تھوڑا سا عقل مند تھے، وہ محفوظ مقام کی طرف کوچ کر گئے۔ یہ جو حملہ کیا تھا پیچھے سے، یہ تاریخ ہے، ذرا سنیے گا تو صحیح، یہ جو احد کی پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کیا تھا، یہ حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اللہ کی تلوار ہے، جس پر مرضی چاہے چل جائے، تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہی چل گئی، اور ایک طرف سے وہ، ایک طرف سامنے دوسرا کفار کا لشکر درمیان میں، جو کہ کچھ مارے جا رہے ہیں کچھ بھاگ رہے ہیں، اور وہ اتنا کلوز ہو گئے رسول اللہ سے پہنچتے 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 کہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ کوئی پتھر پھینکتے تھے تو اب رسول اللہ کے چہرے اقدس پر لگ رہا تھا، وہ بالکل گھیر لیا تھا انہوں نے رسول اللہ کو، اور حضور کے رخسار مبارک پہ پتھر لگا جہاں سے خون بہنا شروع ہوا، پھر ایک پتھر دندان مبارک پر لگا، اور یہاں اگر تاریخ میں منٹ سیکنڈ تو لکھے نہیں ہوتے، لیکن اگر میں اپنی کیلکولیشن کے حساب سے کہوں تو چند منٹس کی بات بھی نہیں ہے، چند سیکنڈز کی بات تقریباً ہے کہ ان کے نیزے اب رسول اللہ پہ بسنے والے کہ دفعتاً ایک بجلی چمکی۔ کیا کہنا علی ابن ابی طالب کا، کیا کہنا علی ابن ابی طالب کا، یا علی۔ میں نے کہا نا منصوبوں کو ناکام بنایا ہی علی نے، تو حسد تو ہونا ہے علی سے، کہ پھر علی ابن ابی طالب نے محمد کا طواف کرنا شروع کیا۔ یہ طواف عشق تھا جو علی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکا۔ سبحان اللہ، کہ جس کے صدقے میں کعبہ بنا تھا اس کا طواف وہ کر رہا تھا جو خود کعبے میں آیا تھا، اور چاروں طرف جب علی ابن ابی طالب نے اپنے تلوار سے کفار کو دور کرنا شروع کیا تو جیسے جیسے وہ گھومتے جاتے تھے تو سروں کی قطار لگتی جاتی تھی رسول اللہ کے قدموں میں، اور پھر ایک اور دائرہ بناؤ، پھر ایک اور دائرہ بناؤ، اور ایک اور دائرہ بناؤ، اور کفار دور ہوتے گئے، دور ہٹے، پھر دور ہٹے، پھر دور ہٹے۔ اب بات یہ ہے کہ مولا کائنات نے لڑتے لڑتے کہا کہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور کے پاس اپنی تلوار بھی تھی، وہ دے سکتے تھے، لیکن بظاہر حضور کا منصوبہ یہ تھا کہ جس کا سپاہی ہے وہی ہتھیار بھیجے گا۔ دیکھیں میں 6.5 سال آپ کی خدمت میں جب سے آیا ہوں،
اگر یہ موضوع اور یہ باتیں میں نے پہلے پڑھی ہوئی ہوں تو آپ ثواب کی خاطر سن لیں. اگر یہ پہلی مرتبہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں ان باتوں کو, کوئی وجہ ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات پہ غور کیجئے, اس سبجیکٹ پہ غور کیجئے کہ پوری تاریخ اسلام بنتی ہی در حقیقت علی ابن ابی طالب کی قربانیوں کی وجہ سے. سارا سلسلہ ہی وہ ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی سند آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جبرائیل نے تلوار نازل کی. میں نے کہا مجھے عہد نہیں پڑھنی. ہاں لیکن اس سارے معاملے میں یہ ہوا کہ وہ ہندا کے جو اپنے وحشی غلام کو لے کر آئی ہوئی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے 3 میں سے ایک کا سر چاہیے, یا محمد کا, یا علی کا, یا حمزہ کا. ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے اس دوران جنگ میں علی بن ابی طالب پر نیزہ مارا تھا پہلے, کیونکہ حضور تو مولا علی کے حصار میں تھے. یہ اس نے پہلے ہی کہا تھا ہندا سے کہ محمد تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ علی بن ابی طالب کی حفاظت میں وہ نہیں ہو سکتا. کہا اچھا علی. تو جب علی پر نیزہ مارا تو بعض علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے پشت سے وہ نیزہ آیا تھا اور علی بن ابی طالب نے اسے روکا یوں اور اس کی جانب فقط دیکھا اور اسے اشارہ کیا کہ اب نہیں. تو اتنی ہیبت تھی علی بن ابی طالب کی کہ وہ دور سے وحشی پھر سے ہمت نہیں کر سکا کہ دوبارہ نیزہ مارے علی کو. تو پھر اب تیسرا سر جو چاہیے تھا وہ حضرت حمزہ علیہ السلام کا تھا. حضرت حمزہ علیہ السلام کے سینے کو دور سے نشانہ لیا, قلب پر وہ نیزہ لگا. حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی, دردناک شہادت. اور ذرا سوچئے گا, ایک خاتون, یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو محبت کا, ہمدلی کا مظہر بنایا ہے, لیکن کیا شقاوت ہوگی اس خاتون کے دل میں کہ جو آئے حمزہ کے لاشے پر اور پھر سینے اور پیٹ کو چاک کرے اور کلیجہ نکالے. اور ابھی ابھی شہادت ہوئی تو لازمی سی بات ہے کہ خون تو بہہ رہا ہوگا, تو جب کلیجے کو چبائے تو یہاں سے خون بہہ رہا ہو, اور پھر اعضاء کو کاٹ کر اس کا ہار بنائے. اگر اے مسلمانوں آپ نے ایسوں سے دین لینا ہے, یقین جانیے اگر تاریخ اسلام میں آل محمد کا کردار نہ ہو تو مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کر سب سے بڑا باغی میں خود ہوتا. یہ ہے تاریخ. جب یہ واپس پلٹے ہیں تو خوش تو تھے ایک حد تک, خوش تو تھے کہ ہم نے آج مسلمانوں کو بہت مارے, لیکن ایک طرف سے یہ بھی تھا ان کے دلوں میں کہ خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی, اس لیے کہ ابھی محمد و علی زندہ ہیں. تو ہم جتنے بھی مسلمان مار لیں, یہ محمد و علی چند دنوں میں اسے دگنے بنا دیں گے دوبارہ. جو مسلمان بنانے والے ہیں وہ زندہ ہیں. بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں منزل مصائب پر. تو مولا کائنات سے حسد اور زیادہ بڑھا کہ ہم بالکل محمد کے قریب پہنچ چکے تھے, علی نے پھر بچایا محمد کو, یہاں تک کہ اب تیسرا حملہ 3000 کے لشکر کے ساتھ کیا جب احزاب یعنی سارے گروہوں کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے آپس کے معاملات بعد میں طے ہوں گے, ہماری آپس کی جو جنگیں اس وقت جو کامن انیمی ہے وہ اسلام ہے, اس سے نمٹو. جس کو آپ جنگ خندق کے نام سے جانتے ہیں, اس کو جنگ احزاب بھی اس لیے کہتے ہیں کہ سارے گروہ تھے اس میں. اور جب وہ لشکر انہوں نے تیار کر بھی لیا تو انہوں نے کہا کہ کتنا بھی لشکر تیار کر لیں معاملہ بننے نہیں والا, ایک علی ہے وہاں پر, علی کے مقابلے میں کوئی ڈھونڈ کر لے کر آؤ. اور علی کے مقابلے میں جس ڈھونڈا گیا وہ عمر بن عبد الود تھا جو 1000 لوگوں سے لڑتا تھا. میں نے عرض کیا, بہت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, سخت ترین حالات تھے, خندق کھودی گئی, عمر بن عبد الود پھلانگ کر آ گیا, فقط بس اس ایک علی کو مار دیجئے تو آپ محمد تک پہنچ جائیں گے. حسد یہ ہے کہ کیوں علی درمیان میں, حسد یہ ہے کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے کیوں علی کی اولاد درمیان میں, کبھی حسن ہے, کبھی حسین ہے, کبھی زینب ہے, ام کلثوم ہے, کیوں علی کی بیٹیاں ہیں, کیوں علی کی اولاد ہے. علی ابن ابی طالب عزیزوں وہ ہیں جو خود شہید, جس کی زوجہ شہید, جس کے بھائی شہید, جس کے پوتے شہید, جس کے نواسے شہید, جس کی بیٹیاں اسیر. ابھی تم کہتے ہو کہ میں علی کے ساتھ کسی اور کو بھی مانوں. یا اللہ, جعفر طیار شہید, علی کے بھائی, علی کی زوجہ شہید سیدۃ النساء العالمین, علی کے بیٹے شہید, فقط حسن اور حسین نہیں, ام البنین سے 4 بیٹے ہیں علی کے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. علی کے پوتے شہید, فقط ایک پوتا نہیں, کبھی علی اکبر, کبھی علی اصغر, کبھی قاسم. علی کے نواسے شہید, کبھی طفلان مسلم, کبھی اون و محمد.
یہ خاندان علی تو ہے عزیزوں، اور کون ہے؟ کون سا خاندان ہے مجھے بتاؤ؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. آج کی گفتگو سورہ نساء کے آیت نمبر 54 پہ رہی کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے اتنا عطا کیا ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں اب خاندان اہل بیت سے. یہ امام نے فرمایا کہ یہ ناس سے مراد ہم ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں لوگ، اس لیے کہ ہم نے دفاع کیا ہے محمد کا دفاع، محمد کے دین کا دفاع ہم نے کیا. بس عزیزوں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو گئی، لہٰذا آپ یہاں سے کل بات شروع کروں گا. اور اس میں ایک بات جو سمجھنے کی ہے، حدیث میں آیا ہے کہ لا یجتمع الحسد والایمان فی قلب امرئ، حسد اور ایمان کسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. یہ وہ معاملہ ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے حسد کیا، یہی معاملہ جو ہے وہ نسلوں کو ختم کر دیتا ہے، خاندان اجاڑ دیتا ہے، بھائی کا بھائی سے حسد، مومن کا مومن سے حسد. اس کے پاس وہ کیوں ہے کہ جو میرے پاس نہیں ہے، پھر سازش ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کے خلاف پھر بیک بائٹنگ ہوتی ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اور میں اللہ کے دیے ہوئے پر راضی نہیں رہتے. بات واضح ہو رہی ہے؟ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے لکڑی، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایک کام کیجئے ضرور اپنی زندگیوں میں کہ ایک تو یہ کہ بچوں میں شکر کی عادت ڈالیں، بہت ضروری ہے. ہم فبأي آلاء ربكما تكذبان کا مظہر بنے آپ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. صحیح ہے؟ یہ آج کی گفتگو کا بڑا اہم پیغام ہے. چونکہ بچوں میں شکر کی عادت ہم نہیں ڈالتے، اس لیے کہ خود شاید کبھی ماں کی زبان پر کبھی باپ کی زبان پر، اور میں ہاتھوں کو جوڑ کے کروں گا، شاید یہ مستورات میں کچھ زیادہ ہوتا ہو زبان پر شکوے شکایتیں. اس کے پاس وہ ہے، اس کے پاس پیسہ برتن ہے، اس کے پاس پیسہ برانڈ ہے، اس کے پاس یہ آپ نہ کیجئے، اس لیے کہ جتنا آپ اسے بڑھاتے چلے جائیں گے کبھی بھی یہ آنکھ جو ہے نا بجھنے والی نہیں، سیٹسفیکشن کبھی بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ بڑھتا جائے گا. مولا کائنات نے کیا فرمایا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ اپنی خواہشات کے بے لگام گھوڑے کو قناعت کی لگام سے کھینچ لو. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، میں قربان ہو جاؤں نام امیر المومنین. یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بیتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی یا علی. کیا کہنے، سکھلائیں اپنے بچوں کو کہ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. جو علی نے کہا، اے پروردگار میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. اور کسی چیز کی آپ حلال سے کوشش کیجئے، جو حاصل ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن اپنی زندگیاں کیوں ایسے راستے پہ ڈال دیتے ہیں کہ جہاں پر صبح دوپہر شام ہم و غم صرف یہ ہو کہ میری کتنی پراپرٹیز بنتی ہے، میرا کتنا بینک بیلنس بنتا ہے، میرا کتنا اسٹیٹس بڑھتا ہے، اور پھر 20 سال بعد، 25 سال بعد، کبھی 15 سال بعد آتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری اولاد بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. یہ بات وظیفوں سے نہیں ہونے والی، وظیفوں سے نہیں ہونے والی. تو عزیزوں بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. دکھ درد کی کوئی حد نہیں یا علی مدد، حاسد کریں ہزار حسد یا علی مدد. سبحان اللہ. آپ کی بیدار سماعتوں کے نام ماشاءاللہ اتنی تعداد میں مومنین ہیں. دکھ درد کی کوئی حد نہیں یا علی مدد. دکھ درد تو ہوں گے زندگی میں، لیکن علی سے سہارا لیں. حاسد کریں ہزار حسد یا علی مدد. اور ایسا ازل سے عشق علی مل گیا مجھے، کہتا رہوں گا تا با ابد. آپ صلوات تو بھیج رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی آواز میں بھیج رہے ہیں، لیکن جتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں موجود ہیں تو ایک نجف رسا صلوات بھیجیں جس سے حیدر کرار راضی ہو جائے انشاءاللہ. وعجل فرجہم. آج علی کی بیٹیاں مغموم ہیں،
مولا کائنات نے فرمایا غدن ترون ایامی، تم نے مجھے بہت میرا دل دکھایا ہے، تم بعد میں پہچانو گے میری عظمت کو۔ یہ امام کا جملہ ہے تاریخ میں خدا سے دعا کرتا ہوں وہ مجھے تم سے دور کر دے۔ لوگوں سے کہتے تھے تم نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ عزیزوں، علی کا دل فقط آج نہیں دکھایا، علی کا دل تو اس وقت دکھایا تھا جب زہرا کو دربار میں بلایا تھا۔ رونے والے آئے ہیں علی ابن ابی طالب کا ماتم کرنے، آج رسول اللہ کو پرسہ دینا ہے ان کے وصی کا، آج فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے۔ اے بی بی، آپ نے جس کی ولایت کی خاطر اپنی جان قربان کی تھی، آج اس کی شب ضربت آ گئی ہے۔ آج علی کی اولاد کو پرسہ دینا ہے، امام حسن، امام حسین، ابو الفضل عباس، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، علی کی بیٹیوں کو، علی کی اولادوں کو۔ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علی کی منزلت، علی کا حق، حق علی علی حاذ الامہ کا حق الوالد علی الولد یا علی ولد۔ علی کی منزلت اور علی کا حق امت پر ایسا ہے کہ جیسے ایک باپ کا حق اولاد پر ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ سے کہوں کہ ہمارے بابا کی شب ضربت ہے، آج ہم یتیم ہونے جا رہے ہیں۔ آج سید ہوں یا غیر سید، لیکن علی ابن ابی طالب سے جو ایمانی رشتہ ہے، یا اللہ، علی کا دل تم نے اس وقت دکھایا تھا کہ جب زہرا کو در و دیوار کے درمیان پیس دیا تھا۔ علی کا دل اس وقت دکھایا تھا کہ جب محسن کو شکم مادر میں مار دیا تھا۔ علی کا دل اس وقت دکھایا تھا کہ جب زہرا کو مدینہ کی گلیوں میں گرا دیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، مولا سے پوچھا جاتا سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے؟ ایک مرد کے لیے فرمایا جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے، اسے صبر کرنا پڑے۔ علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں کہا میری آنکھوں میں کانٹا تھا، میرے حلق میں ہڈی تھی، میں نے صبر کیا۔ ابھی حضرت حمزہ کے قاتل کی بات ہوئی، وہ وحشی، رسول اللہ نے سب کو چونکہ عام معافی کا اعلان کیا تھا فتح مکہ کے بعد، لیکن اس سے یہ کہا تھا تو میرے سامنے نہ رہا کر، تو چلا جا مدینہ سے، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت حمزہ کی شہادت یاد آتی ہے۔ رسول اللہ چند دن بھی حمزہ کے قاتل کو نہیں دیکھ پائے تھے، مولا علی 25 سال تک زہرا کے قاتلوں کو دیکھتے رہے، صبر کرتے رہے۔ یا علی حیدر کرار، ایک موقع وہ آیا، بس عزیزوں، آج کی شب کے لیے 30 سال پہلے مولا علی علیہ السلام نے بی بی زہرا کو دفن کرتے ہوئے کہا تھا کہ نفسی علی زفراتہا محبوسہ، اے زہرا میں آپ کو دفن کر رہا ہوں، میری سانسیں میرے سینے میں رک رہی ہیں۔ یا لیتہا خرجت مع الزفراتی، کاش اس آہ کے ساتھ میری سانس میں نکل جائے، علی دنیا سے چلا جائے۔ 30 سال علی نے آج کے دن کا انتظار کیا تھا۔ 13 رمضان سے وصیتیں مکمل کی، 41 ہجری کا رمضان تھا، امام حسن کو وصیت کی، حسین کو وصیت کی، محمد حنفیہ کو وصیت کی، اور بار بار کہتے تھے ان قریب یہ داڑھی علی کے خون سے رنگین ہو جائے گی، ان قریب یہ داڑھی علی کے خون سے خضاب ہو جائے گی۔ 19 رمضان کی شب آ گئی، آپ نے کہیں نہ کہیں افطار کیا ہوگا، آج علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں افطار کیا۔ علی نے اپنے دختر بی بی ام کلثوم کے ہاں افطار کیا۔ جب باپ آئے بیٹی کے ہاں افطار کرنے تو کیا بیٹی کے دل کی خوشی ہوگی؟ تو جو کچھ رکھ سکتی تھی وہ رکھے گی نا بیٹی، تاکہ میرے بابا اچھے سے اچھا افطار کریں، لیکن مزاج علی کو جانتی ہے نا، مزاج علی کو جانتی ہیں، لہٰذا ایک دودھ کا جام رکھا، ایک نمک کی چھوٹی سی ڈلی رکھی، یا اللہ، اور ایک سوکھی روٹی رکھی۔ میرے مولا نے بی بی ام کلثوم کو دیکھا، فرمایا اے بیٹی آپ جانتی ہیں علی نے ایک وقت میں 2 غذائیں استعمال نہیں کی ہیں، ان میں سے ایک اٹھا لیجئے گا۔ ام کلثوم بیٹی کا دل تھا چاہا نمک اٹھا لوں تاکہ میرے بابا دودھ پی لے، نمک اٹھانا چاہا کہ نہیں بیٹی نمک رکھ لے، دودھ اٹھا لے، اس لیے کہ علی کو نمک بہت مرغوب ہے۔ سوکھی روٹی اور نمک سے افطار کیا علی ابن ابی طالب نے، اور پھر رات کا وقت تھا، عبادتوں میں مصروف ہو گئے، بار بار صحن خانہ میں جاتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کہتے تھے ہاں یہ وہی رات ہے، ہاں یہ وہی رات ہے۔ ام کلثوم کا دل تڑپ گیا، آ کر کہا بابا، آپ بار بار فرماتے ہیں ہاں یہ وہی رات ہے، بابا یہ کون سی رات ہے؟ علی نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہاں ہیں علی پر رونے والے، ماتم کرنے والے؟
آج مولا کا سر زخمی ہونے والا ہے۔ کہ بیٹی آپ تو جانتی ہیں کہ علی دنیا میں کسی پہلوان سے خوف نہیں کھایا علی نے، لیکن آج دنیا کے کسی پہلوان کے سامنے نہیں، آج رب العالمین کے سامنے حاضری دینی ہے۔ بس علی آئے، پھر اس کے بعد لکھا ہے طویل سوروں کی تلاوت میں مصروف ہو گئے، بار بار سجدے میں جاتے تھے، طویل سجدے فرماتے تھے، اس کے بعد اٹھے۔ اچھا رات کا تقریباً آدھی رات کا وقت گزر چکا تھا کہ علی کے گھر کے باہر، بی بی ام کلثوم کے گھر کے باہر کچھ تلواروں کے یا اللہ ان کی ٹکرانے کی آواز آئی، جنکاروں کی آواز آئی۔ علی باہر نکلے، دیکھا حذیفہ یمانی ہے، سن لینا اس روایت کو بہت رو گے، حذیفہ یمانی ہے اپنے 40 تلوار برداروں کے ساتھ موجود ہیں۔ کہا ہے حذیفہ کیوں آئے ہو آج؟ کہ مولا ابتدائے رمضان سے یہ کان سنتے سنتے تھک گئے مولا، کہ یہ داڑھی علی کے خون سے خضاب ہونے والی ہے، مولا تف ہے ہماری زندگی پر، اگر ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو مار کر چلا جائے، مولا ہم سب نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کی حفاظت کریں گے جب تک رمضان گزر نہ جائے۔ کیا کہنا علی کا؟ کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ آپ میرے امام ہیں، کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں تو واپس چلا جا۔ حذیفہ کو حکم امام آیا، حذیفہ پلٹے، لیکن بار بار علی کے چہرے کو دیکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہیں یہ وہی رات نہ ہو، کہیں یہ وہی رات نہ ہو۔ علی کی رات گزرتی گئی، بار بار کہتے تھے اپنے اصحاب کو یاد کر کے این عمار، این ابن التیحان، عمار کہاں ہے؟ ابن تیحان کہاں ہے؟ این ذو شہادتین، خزیمہ بن ثابت کہاں ہے؟ بس یہ وہی جملے تھے۔ جب حسین رخصت آخر کو نکلے تھے کہتے تھے این مسلم ابن اخی۔ اصحاب باوفا کو یاد کیا۔ صبح کی اذان سے پہلے علی نکلنا چاہتے ہیں کہ مرغابیوں نے گھیر لیا حق ولی کو، دروازے سے جانے نہیں دیتی تھی علی کو۔ چھوٹی چھوٹی مرغابیاں آ گئیں اور اپنے منقاروں میں انہوں نے علی کے دامن کو تھام لیا، جیسے زبان بے زبانی سے کہہ رہی ہوں کہ مولا نہ جائیے، علی ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ علی نے ام کلثوم کی طرف دیکھا، کہا بیٹی اگر ان کے دانے پانی کا خیال کر سکو تو انہیں اپنے پاس رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ اس لیے کہ علی پسند نہیں کرتا کہ علی کے گھر میں کوئی جانور رہ جائے اور وہ بھوکا پیاسا رہ جائے۔ مولا جس کوفہ میں وصیت کی تھی اسی کوفہ میں آپ کی سکینہ سوال آپ کرتی رہی۔ کوئی علی کی بیٹیوں کو پانی دینے والا نہیں تھا، کوئی علی کی پوتی کو پانی پلانے والا نہیں تھا۔ یا علی حیدر کرام، کمر بند الجھا، دیوار دروازے میں الجھا، مولا نے کمر بند کو ٹھیک کیا، کہا یا علی احضر حیازمک للموت فإن الموت لاقیک، اے علی اپنی کمر کو موت کے لیے تیار کر لے، یقیناً موت تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ تشریف لائے مسجد میں۔ یا اللہ عزیزوں، آج آخری مرتبہ ہے کہ جب علی نے پڑھا مولایا یا مولایا انت المولا۔ مسجد کوفہ میں علی کی مناجا، مولایا یا مولایا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا۔ پروردگار تو مولا ہے، میں بندہ ہوں، بندے پر سوائے مولا کے کون رحم کرے گا؟ مولایا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق، تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، مخلوق پر سوائے خالق کے کون رحم کرے گا؟ علی مناجات پڑھ رہے تھے، یہ آخری موقع ہے جب علی نے مسجد کوفہ میں مناجات پڑھی ہیں۔ اس کے بعد مازن مسجد پر آئے جہاں اذان دینے کی جگہ تھی، آخری اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی اذان دے رہے تھے، کوفہ کی گلیوں میں علی کی آواز گونج رہی تھی، لوگ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے۔ دیکھا ایک شخص ہے کہ جو اوندھا لیٹا ہوا ہے مسجد میں۔ میں کہوں گا مولا سب کو جگائیے گا لیکن اسے نہ جگائیے گا، لیکن علی جواب دیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ علی جو اپنے قاتل کو بے نمازی نہ دیکھ سکے، وہ اپنے ماننے والے کو بے نمازی کیسے دیکھے گا؟ ذرا سوچ لینا۔ علی نے ابن ملجم کو بیدار کیا، کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ لعین اٹھا، علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھانا شروع کی۔ پہلی رکعت ہے، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اب پہلا سجدہ ہے۔ ابن ملجم عزیزوں، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ جو تلوار تھی نا وہ ابروؤں تک شخ ہوتے ہوئے آ گئی تھی۔ یہاں علی کا سجدے سے سر اٹھا، وہاں تلوار گری۔
علی ابن ابی طالب کا فرق اقدس شک ہو گیا. مسجد کوفہ کے مینار ہلنے لگے. لقد تحطمت واللہ ارکان الہدی. آج ہدایت کا رکن مار دیا گیا. علاقت قتل امیر المومنین. امیر المومنین مارے گئے. جبرائیل لوہا بڑھ رہے تھے. علی ابن ابی طالب کا سر زخمی تھا. میں کہوں گا مولا آپ پر سجدے میں وار ہوا لیکن خود سر اٹھا لیا. سلام اس حسین پر. حسین کا سر سجدے میں قلم ہوا لیکن سجدے سے سر نہ اٹھا. نوکے نیزہ پر حسین کا سر. تھوڑا سا اور آوازوں کو آزاد کرنا. آخری جملہ کہنے لگا ہوں. باقی مصائب اعمال میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور باقی مصائب کل کی مجلس میں. ذرا ساتھ ساتھ رہیے گا. علی نے حسن کو آگے کیا. حسن کے لیے غدیر بنائے. حسن کی امامت میں نماز کو پورا کیا. میرے بعد حسن امام ہے. جہاں نماز ختم ہوئی تو علی غنودگی کے عالم میں گئے. جیسی غنودگی کے عالم میں گئے کچھ دیر بعد آنکھیں کھولی. دیکھا حسن کی گود میں علی کا سر ہے. کہا بیٹا حسین کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ کہا بابا وہ آپ کے قدموں سے. روایت میں کہ حسین اپنے رخساروں کو علی کے تلووں سے لگا کر کہتے تھے لا یوم. بابا اس دن کے بعد جو رسول اللہ گئے تھے اس کے بعد یہ سب سے سخت دن ہے. گویا علی نے پلٹ کر کہا نہیں بیٹا حسین لا یوم گیا ہوئے گیا باب. حسین شدت سے رو رہے تھے. آخری جملے پر آ گیا. بہت رو چکے. آخری جملے پر آ گیا. کہا بیٹا صبر کرو. یہ دیکھو نانا رسول اللہ کھڑے ہیں. یہ دیکھو دادا ابراہیم کھڑے ہیں. یہ دیکھو دادا اسماعیل کھڑے ہیں. یہ کیا کہیں گے؟ علی کا بیٹا تھا صبر نہ کر سکا. بیٹا آہستہ رونا. بس یہ خاندان اہل بیت میں تسلی کا انداز. جب کربلا میں بوڑھے باپ نے جوان کے کلیجے سے برچھی کھینچی. اکبر کا کلیجہ ہلا. حسین کو بابا علی کا جملہ یاد آ گیا. کہ بیٹا اکبر صبر کرنا. یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے ہیں. یہ دیکھ اسماعیل کھڑے. یہ کیا کہیں گے؟ حسین کا بیٹا تھا صبر نہ کر سکا. یا ملسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. اپنے آپ کو نجف میں محسوس کرنا. علی کے حرم میں سب مل کے یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. اتنا بڑا مجمع ہے. نام حیدر کرار پر شب 19 رمضان ہے. یا وجیہا اشفع لنا. علی کا زخمی سر سوچ کے مل کے پڑھنا ہے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا علی یا حیدر کرار.